اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل انتم مطلعون قال ذلك القائل لاخوانه، وہ کہنے والا اپنے ساتھیوں سے اور اپنے بھائیوں سے جنت کے اندر کہتا ہے، هل انتم مطلعون، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو معی الی النار لتنظروا حالہ، اس کو آپ بھی دیکھو، فیقولون لا، انہوں نے کہا لا۔ فاطلع، تو اس نے دیکھا، ذالک القائل من بعض قوى الجنت، جنت کی بعض کھڑکیوں سے، فرآہ اے رآ قرینہ فی سواء الجحیم، تو اس نے دیکھا اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، وسط النار، جہنم کے بیچوں بیچ۔ حضرت ابن عباس، حضرت قتادہ وغیرہ سے منقول ہے کہ سواء الجحیم ہے فی وسط الجحیم، اور حضرت کعب احبار سے ہے کہ جنت کے اندر ایک کھڑکی ہے، ہوگی ہر ایک جنتی کے یہاں، جہاں سے وہ اگر دیکھنا چاہے اپنے کسی ساتھی کو یا کسی جاننے والے کو جہنم کے اندر، تو وہاں سے وہ دیکھ سکے گا، تاکہ اس کا شکر جو ہے اور زیادہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں سے بچا لیا۔ قال له تشمیتاً، ان سے کہا جائے گا، کہے گا یہ اس سے ہے، اس کو اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، تاللہ ان مخففہ من الثقیلہ ان کدت لتردین، قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک ہی کر دیتا، تم مجھے جو ہے ہلاک کر دیتا اگر میں آپ کی اطاعت کرتا، لتہلکنی باغوائک، مجھے جو ہے تم ہلاک کر دیتے اپنے گمراہ کرنے کے ذریعے۔ یہ آیا اس کے بارے میں کہ جو انہو کان لی قرین میرا ایک ساتھی ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ جہنم کے اندر اس شیطان ہے، اور حضرت قتادہ نے کہا کہ اس کا کوئی دوست ہے، صاحب ہے، کافر۔ تو اب اگر یہ کافر ہے تو باتوں سے اس کو کہتا تھا کہ تمہیں یقین ہے، اور اگر شیطان ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا تھا کہ تجھے بھی یقین آخرت بھی ہوگی، دوبارہ بھی اٹھنا ہے۔ وہی اس نے کہا کہ اگر میں جو ہے اللہ کا فضل نہ ہوتا تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا، لولا نعمت ربی اے انعامہ علی بالایمان لکنت من المحضرین، تو میں بھی ہو جاتا آج آپ کے ساتھ حاضر ہونے والوں میں سے، یعنی جہنم کے اندر۔ وَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اہل جنت کہیں گے، أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ، کیا اب ہمیں تو نہیں مرنا ہے، یعنی خوشی کے لیے یہ کہیں گے کہ اب ہمیں کبھی مرنا نہیں ہے، بس إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى، مگر ہماری وہی پہلی موت، التي فی الدنیا، جو دنیا کے اندر تھی، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ جو استفہام تلذذ، یہ لذت کا استفہام ہے کہ افما نحن بمیتین، اب ہمیں تو مرنا تو نہیں ہے نا، تو حدث نعمت اللہ، ذکر کرے گا اللہ کی نعمتوں کو، من تعبید الحیات، کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وعدم التعذیب، اور کبھی جو ہے عذاب نہیں ہوگا۔ ان ھذا الذی ذکر لأہل الجنۃ لہو الفوز العظیم،
یہ جو ذکر کیا گیا اہل جنت کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو اوپر مکالمہ ذکر کیا، اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے اندر ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا کوئی یار تھا کافر بھی، یا ایسے ہی مسلمان ہی ہوگا لیکن آخرت کی کوئی اس کو فکر نہیں تھی، وہ یا یہ کہ مشرک، دونوں ذکر ہے۔ تو وہ دونوں جو ہے رہتے تھے، پھر اس کافر نے اپنے لیے ایک مکان خریدا۔ اس نے کہا کہ اس نے تو دنیا کے اندر مکان خرید لیا، اے اللہ میں اپنا آخرت کے لیے مکان خریدتا ہوں۔ اس نے 1000 دینار کا خریدا، اس نے 1000 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اس نے شادی کی، اس نے جو ہے وہ آخرت کے لیے صدقہ کر دیا 1000 دینار۔ اس نے 2 باغ خریدے 2000 دینار کے، اس نے 2000 خرچہ کر دیا اللہ کے لیے کہ میں اللہ میں آخرت کے لیے جنت میں 2 باغ خریدتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتے اس کی حالت بڑی پتلی ہو گئی، سب ختم کر دیا اپنا مال دولت وغیرہ۔ تو پھر جو ہے یہ ایک آدمی کے پاس، یہ دن کو کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا اور رات کو کھاتا تھا وہی۔ ایک آدمی ملا، وہ اس کی گائے وغیرہ یہ تھی، جانور تھے۔ کہا تو میرے جانوروں کی رکھوالی کرے گا اور ان کا گوبر صاف کرے گا، ان کو چارہ کھلائے گا تو میں تجھے جو ہے ماہانہ دیا کروں گا، کپڑے ملیں گے اور کھانا پینا ملے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ کر رہا تھا کام، تو ایک دن وہ آیا اور کہا یہ دیکھو یہ جانور جو ہے بڑے کمزور ہو گئے، تم چھپاتا ہے اس کا چارہ جو ہے تم بیچ دیتے ہو، چھپاتے ہو۔ اس کو مارنے لگا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ جانے کے بعد جو ہے وہ جا رہا تھا کہ میں اپنے اسی کافر کے پاس جاؤں گا، اسی سے مزدوری کروں گا، اپنا دن کا گزارا کروں گا۔ جب وہاں گیا تو اس آدمی نے دیکھا، اس کافر نے کہا تو میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی ہے میرا دوست ہے۔ سلام وغیرہ کیا، کہا ہاں۔ کہا تم تو اس طرح تھے، مال تو ہمارے پاس برابر تھا، آپ نے بھی جو ہے مال اپنا کدھر لگایا؟ اس نے کہا میں نے جو ہے تجارت میں لگا۔ کہ کس کو دیا؟ کیا قرضہ دیا کسی کو؟ کیا ہے یہ حالت کر رکھی ہے؟ کہا میں اللہ اپنے رب کو دیا۔ کہا اس نے ایک دم ہاتھ چھڑا دیا اس کو کہ تم بھی آخرت پر یقین رکھتے ہو؟ یہ پرانی باتیں ہیں، یہ دقیانوسی باتوں پہ یقین رکھتے ہو تم؟ تو یہ پھر ان کا مکالمہ کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حالات دکھائے۔ اور بھی کچھ ہے اس بارے میں سمجھنے کے لیے اتنا کافی۔ لمثل هذا فلیعمل العاملون، اسی جیسا عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو۔ قیل یقال لهم ذالک، یہ ان سے کہا جائے گا، وقیل هم یقولونہ، وہ کہیں گے کہ آج کیا مزے ہیں، ایسا ہی کام کرنا چاہیے کام کرنے والوں کو۔ اذالک المذکور خیر نزلا، کیا یہ جو ذکر کیا گیا ہے یہ بہتر ہے مہمانی کے اعتبار سے؟ وَهُ مَا يُعَدُّ لِلنَّازِلِ مِنَ الضَّيْفِ وَغَيْرِهِ، نزل بولتے ہیں جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے، آنے والے مہمان وغیرہ کے لیے۔ ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، المعدۃ لأہل النار، جو تیار کیا جاتا ہے اہل نار کے لیے۔ وہی من اخبث الشجر المر، وہ جو ہے خبیث ترین درخت ہوتا ہے اور کڑوا ہوتا ہے۔ کدھر ہوتا ہے؟ بتہامۃ، تہامہ میں ہوتا ہے، یعنی مکہ کے نجد وغیرہ کے اندر۔
ینبتہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کو اگائے گا فی الجحیم، جہنم میں، کما سیاتی، جیسا کہ آئے گا۔ انا جعلناها بذلک فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے یہ بنایا ہے، پیدا کیا ہے یہ ظالموں کی آزمائش کے لیے۔ الکافرین من اہل مکہ اذ قالوا النار تحرق الشجر فکیف تنبتہ، آگ تو درختوں کو جلاتی ہے، یہ کون سا درخت ہے جو آگ میں جلتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ کچھ اسی قسم کا درخت ہے کہ جو نکلے گا، اگے گا اصل جہیم، جہیم کی گہرائی سے، قار جہنم واغصانها ترفع الی درکاتها، اور اس کی ٹہنیاں اس کے دوسرے منازل کی طرف جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہوں گی، اٹھی ہوئی ہوں گی، بلند ہوں گی، ان کی ٹہنیاں جو ہے وہ وہاں تک پہنچیں گی، ہر طبقے میں پہنچیں گی، درک طبقات میں پہنچیں گی، کیونکہ ہر کافر جو ہے اور گناہگار اور فساق اور فجار گناہوں کے اعتبار سے الگ الگ طبقات میں ہوں گے۔ طلعها المشبہ بطلع النخل، اس کے خوشے کانہ رؤوس الشیاطین، وہ شیطانوں کے سر کی طرح ہوں گے۔ الحیات القبیحۃ المنظر، یعنی سانپوں کے سروں کی طرح ہوں گے، کوبرے سانپوں کی سروں کی طرح، دوسرے سانپوں کے سروں کی طرح، ایسے ان کے سر ہوں گے اس درخت کے اوپر۔ فَإِنَّهُمْ الکفار لآکلون منہا، کافر کھائیں گے اس میں سے۔ یعنی اس کو کون کھائے گا؟ کڑوا اور بدمزہ اور ایسا کہ نہ اندر جائے گا نہ باہر آئے گا، اس کو کھائے گا کون؟ یعنی کافر کھائیں گے اس کو۔ ما قبحھا لشدت جوعہم، ان کے بھوک کی سختی کی وجہ سے، فمالئون منہ البطون، پیٹ بھریں گے اس کے ذریعے۔ ثم ان لہم علیہا لشوب من حمیم، پھر ان کو پلایا جائے گا اس کے اوپر آمیزہ گرم پانی کا، ماء حار یشربونہ فیختلط بالماکول منہا فیصیر شوبا، تو یہ شوبن پانی جب اس کے ساتھ گرم پئیں گے تو یہ جو ہے آمیزہ بن جائے گا، یہ کڑوی شربت بن جائے گی گرم، اس کو بتایا لشوبن۔ شوب آمیزے کو بولتے ہیں، یعنی ملا ہوا کسی چیز کے ساتھ ملا، یعنی جس کو تم کیا بولتے ہو؟ جوس بولتے ہو، شربت بولتے ہو، مکسر ہیں، مکسڈ بنے گا اس کے لیے۔ ثم ان مرجعہم، پھر ان کا لوٹنا لإلی الجحیم، جہنم کی طرف ہوگا۔ بعض نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کنواں ہوگا یہ باہر ہوگا۔ بعض نے کہا مرجعہم اے داموا فیہا، اسی میں رہیں گے وہ، پھر بھی لوٹنا ادھری ہوگا، پھر بھی ان کو وہیں رہنا ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے یہ پلا شلا کے اب باہر لے جائیں گے نکالیں گے اس کو، نہ۔ یفید انہم یخرجون، نکلیں گے، منہا لشرب الحمیم وانہ لخارجھا، بعد نے کہا کہ یہ لخارجھا اس کا باہر ہوگا، باہر میں ہوگا یہ کنواں، وہاں سے پئیں گے۔ انہم الفوا وجدوا آباءہم ضالین، انہوں نے پایا تھا اپنے آباء و اجداد کو گمراہ، وہم علی آثارہم یہرعون، یہ ان کے نقش قدم پر دوڑ رہے تھے، یزعجون الی اتباعہم، پیروی کرتے تھے اپنے اگلوں کی،
فیسرعون الیہ، اور ان کی طرف دوڑتے تھے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق کی گمراہ ہو گئے تھے ان سے پہلے بہت سارے لوگ، من الامم الماضیۃ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور تحقیق کہ ہم نے بھیجے تھے ان کے اندر بھی ڈرانے والے، من الرسول مخوفین، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھو کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا، الکافرین عاقبتہم العذاب، ان کا انجام عذاب ہوا، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے المومنین، فإنہم نجوا من العذاب، بے شک وہ نجات پا گئے عذاب سے، لإخلاصہم فی العبادۃ، ان کے مخلص ہونے کی وجہ سے عبادت کے اندر، او لأن اللہ اخلصہم لہا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خالص کر دیا تھا اس کے لیے، عبادت کے لیے، علی قراءۃ فتح اللام، مخلصین، مخلصین، مخلصین۔